الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله مولانا العلی العظیم. ذکر چل رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نافرمان قوم کو سمجھایا اور تھوڑے بہت دن نہیں، روایات میں آتا ہے کہ 950 سال تک سمجھاتے رہے. قوم تھی کہ ماننے کو تیار نہیں. آپ سمجھاتے تو کہتے کہ تمہارا دین اگر اتنا ہی اچھا ہوتا تو معاشرے کے سمجھدار لوگ، معاشرے کے عزت دار لوگ تمہارے دین کو قبول کرتے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے ارد گرد ایسے لوگوں کا مجمع لگا رہتا ہے جو معاشرے میں غریب طبقہ ہے، اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس آ تو جائیں لیکن آپ پہلے اپنے ارد گرد رہنے والے غریب غربا کو اپنے پاس سے ہٹائیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ عزت کا مدار خاندانی شرافت پر ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ عزت کا مدار مال و دولت پر ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا والے جس کو عزت دیں وہ عزت دار آدمی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، میں ان غریب غربا کو نہیں ہٹا سکتا. اللہ کے نزدیک یہ باعزت لوگ ہیں، اللہ کے یہاں قدر ایمان کی ہے، یہ ایمان والے ہیں. لہذا تم قبول کرو یا نہ کرو، لیکن جو پہلے سے قبول کر چکے ہیں ایمان والے، میں ان کو اپنے پاس سے نہیں ہٹاؤں گا. یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام نے بادشاہ یا ساتھ میں اگر کوئی غریب فقیر ہو اور عبادت کا وقت آ جائے تو بادشاہ وقت کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس فقیر کو، غریب کو کھڑے ہونے سے روکے، کیونکہ یہ دربار اللہ کا دربار ہے جہاں امیر اور غریب سب اللہ کے سامنے فقیر ہیں، اور عزت اس کو ہے جس کے پاس اعمال صالحہ کی کثرت ہے. چنانچہ حضرت نوح نے کہا کہ میں نہیں ہٹا سکتا اور میں اپنا کام برابر کرتا رہوں گا، اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا. قوم نے کہا کہ اگر آپ نہیں ہٹاؤ گے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے.
حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم جو چاہے کرو، لیکن میں اپنے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا اور دعوت دیتا رہوں گا۔ بالآخر ایک مرتبہ قوم نے یہ کہہ ہی دیا، بہت زیادہ تم اللہ کا ڈر اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہو، چلو لے آؤ اللہ کا عذاب کیا ہے ہم بھی دیکھ لیں گے۔ سورہ ہود میں یہ ذکر آ چکا ہے 12ویں پارے میں۔ حضرت نوح نے جواب دیا کہ اللہ کا عذاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو آئے گا جب آئے گا، تمہارے اندر اس کو برداشت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ بالآخر قوم نے جب انتہا کر دی اور 950 سال تک برابر آپ دعوت دیتے رہے، اور معدود چند روایات میں آتا ہے کہ 40 یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 80 لوگ حضرت نوح کی محنت سے ایمان لائے۔ بالآخر جب آپ مایوس ہو گئے تو آپ نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا کہ اے اللہ، اب میرے اور نافرمانوں کے درمیان آپ فیصلہ فرما دیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، کشتی بنانی شروع کر دی۔ قوم نے جب دیکھا کہ کشتی بنائی جا رہی ہے تو مذاق کے طور پر کہنے لگے کہ اچھا، ابھی تک تو دعوت ہی دیتے تھے اور اب بڑھی بھی بن گئے، نجار بھی بن گئے، اب کشتی بھی بنانی سیکھ لی۔ مذاق اڑانے لگے۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، کل ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے۔ بالآخر کشتی بنی۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح نے اس میں اپنے ایمان والے ساتھیوں کو سوار کرایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جانور کے جوڑوں میں سے بھی ایک ایک جوڑا آپ نے اپنے ساتھ لیا، اور پھر اس کو لے کر آپ سوار ہوئے۔ جو ہی سوار ہوئے، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی اگلا، زمین نے پانی اگلا۔ بالآخر دنیا میں طوفان آیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا اور ظالم اور نافرمان کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس پورے واقعے میں بڑی عبرت کے سامان ہیں۔ یاد رکھو، اکثر لوگ لیکن ایمان نہیں لاتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اگر نافرمانوں کی پکڑ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کمزور ہیں، اللہ صاحب اقتدار بھی ہیں۔ پھر کیوں چھوڑ رکھا ہے اتنا نافرمانوں کو؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اگر رحم کا مادہ نہ ہوتا تو ہلاک کر دیا جاتا۔ اللہ صاحب اقتدار بھی ہیں، جب پکڑ کرنے پر آئیں گے تو جس طرح قوم نوح کی پکڑ کی، قوم عاد کی پکڑ کی، جس طرح اللہ نے نمرود کی پکڑ کی، فرعون کی پکڑ کی، اللہ اس بات پر قادر ہیں۔ 7 واقعات بیان کیے، اور 7 واقعے کے آخر میں اللہ نے یہ آیت کو نقل فرمایا، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ ہر واقعے میں عبرت کے بڑے سامان ہیں، لیکن اس کے لیے جس کے جو دل سے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور اللہ نے اپنی طاقت کو بھی بتایا کہ طاقت بہت ہے اللہ کے اندر، اقتدار ہے اللہ کا، لیکن ساتھ میں رحم کرنے والا بھی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین۔ قوم کہنے لگی کہ اے نوح، اگر آپ دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ قال رب ان قومی کذبون۔ پورا واقعہ سورہ ہود میں آ چکا ہے، یہاں واقعے کا اختصار ہے۔ چنانچہ حضرت نوح نے کہا، میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے،
فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ اے میرے پروردگار، حضرت نوح نے فرمایا میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، اب آپ میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اور میرے مؤمن ساتھیوں کو بچا لیجئے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ۔ چنانچہ ہم نے یعنی اللہ نے انہیں یعنی حضرت نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو اللہ نے ڈبو دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ظالم لوگ بہت زیادہ دن دنیا میں پنپ نہیں پاتے، آخر اللہ کی پکڑ آتی ہی ہے۔ وہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے کہ کب تباہی آئے، کب عذاب آئے۔ ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یقیناً اللہ فرماتے ہیں کہ اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت مہربان بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔